جان وفا جلوہ دکھانے کے لیے آ، اے جان وفا جلوہ دکھانے کے لیے آ، اس کاسے گلشن کو سجانے کے لیے آ، بےتاب نگاہوں کا بھرم ٹوٹ نہ جائے، بےتاب نگاہوں کا بھرم ٹوٹ نہ جائے، اس سوئی ہوئی محفل کو جگانے کے لیے آ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد بن عبد اللہ الامین وعلى آلہ وصحبہ الطیبین الطاہرین الی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: اذا رأيتم الرجل يتعاهد المسجد فاشهدوا له بالایمان. معزز و موقر علماء کرام، بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میرا آپ کا سب کا یہاں جمع ہونا اللہ کے گھر کی آبادی کی فکر اور دعاؤں کے سلسلے میں ہوا ہے۔ مولانا نے جملہ فرمایا تھا، ابھی میں ضروری اور مناسب سمجھتا ہوں کہ اس کی تشریح کر دوں۔ شروع میں مولانا نے فرمایا تھا کہ آج آپ لوگ یہاں جتنی آزادی سے بیٹھے ہو، مسجد بن جانے کے بعد اتنی آزادی سے نہیں بیٹھ سکو گے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ بڑے لوگ تو متن کی گفتگو کر کے چلے جاتے ہیں، ہم جیسے چھوٹوں کا کام شرح کرنے کا ہوتا ہے۔ اصل میں انسان اس دنیا میں جسمانی طور پر آزاد پیدا کیا گیا ہے، لیکن ذہنی، فکری، نظریاتی، عقائدی سوچ اور کے اعتبار سے وہ پابند بنا کر پیدا کیا گیا ہے۔ ہم لوگ اپنے آپ کو آزاد سمجھتے ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہماری زبان سے ہم جو بھی چاہے بول لیں۔ یہ جمہوریت کا نعرہ ہوتا ہے کہ جس میں فریڈم آف اسپیچ ہوتی ہے، لیکن اسلام ایسی جمہوریت کا قائل نہیں ہے۔ وہ ایک مستقل مضمون ہے جو واقعتاً ہندوستان میں چھیڑے جانے کے لائق تو ہے کہ کون سی جمہوریت کو اسلام پسند کرتا ہے اور کس کو نہیں، لیکن ابھی اس کا موقع نہیں ہے۔ میں اتنا ضرور کہہ دوں کہ اسلام نے بولنے کی آزادی نہیں دی ہے، لکھنے کی آزادی نہیں دی ہے، بیٹھنے کی، پڑھنے کی بھی آزادی نہیں دی ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تورات پڑھنے کی اجازت طلب فرمائی تھی۔ حضور نے ناراضگی کا اظہار فرمایا اور ارشاد فرمایا تھا: حسبکم کتاب اللہ، کہ تمہارے لیے قرآن کریم کافی ہے۔ حالانکہ تورات آسمانی کتاب تھی، مانا کہ اس میں تحریف ہوئی، لیکن پھر بھی اس میں کچھ باتیں تو آسمانی تھیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور تھا، آپ بتلا بھی رہے تھے کہ کس کس بات میں تحریف ہوئی، لیکن حضور نے اجازت مرحمت نہیں فرمائی۔ مفکرین علماء نے لکھا ہے کہ اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ آدمی اپنے مطالعے میں بھی آزاد نہیں ہے۔ وہ جو چاہے کتاب پڑھ لے، اور اب میں موقع کی مناسبت سے کہہ دینا میری امانت سمجھتا ہوں
یوٹیوب پر چاہے اس کا بیان سن لے، ایسی آزادی اسلام نے ہمیں نہیں دی ہے کہ کوئی بھی www.com کر کے یا کوئی بھی چینل کھول کر ہم نے کسی کا بھی بیان سن لیا، اس کی ہمیں اجازت نہیں ہے۔ ایک حدیث شریف میں آتا ہے، حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر میں خواب میں یہ دیکھ لوں کہ میرے گلے میں قلادہ ہے تو میں اس کی تعبیر اچھی نکالوں گا، اور اگر میں یہ دیکھ لوں کہ میرے پیروں میں زنجیر ہے تو میں اس کی تعبیر اچھی نہیں نکالوں گا۔ شراح حدیث سے اس کا مطلب لکھا، پیروں میں زنجیر ہونا جسمانی اعتبار سے غلام ہونے کی دلیل ہے اور نشانی ہے، اور یہ اسلام میں پسندیدہ نہیں ہے۔ اور گلے میں قلادے کا ہونا یہ انسان کے عمل کے اعتبار سے، ذہنی اعتبار سے پابند ہونے کی نشانی ہے، اور یہ اسلام میں پسندیدہ ہے کہ آدمی کا یہ جو حصہ ہے سسٹم کا، جیسے کمپیوٹر میں سسٹم ہوتی ہے، ویسے انسان کے بدن کا یہ اوپر کا حصہ، حواس سے خمسہ میں سے حواس سے اربعہ کا تعلق یہ اوپر کی دنیا سے ہے، ذائقہ، شامہ، سامعہ اور باصرہ، لامسہ یہ ہے، لیکن سونگنے، چکھنے، دیکھنے اور سننے، یہ چار جو مین پاورز ہیں انسان کے، یہ اوپر رکھے گئے ہیں۔ اس حصے کو پورا کا پورا غلام بنایا گیا ہے، اس کو پابند بنایا گیا ہے۔ یہ جتنا پابند رہے گا اتنا قیامت کے دن سلامت رہے گا، اتنی اس کو راحت ملے گی، اتنی اس کو عزت ملے گی۔ اس لیے میرے بھائیوں، آج ایک پیغام سرے دست یہ بھی دے دوں، ہم لوگوں نے آج کل موبائل پر اور ادھر ادھر کی مجلسوں میں اپنے کان کو آزاد بنا کر رکھا ہے، جو چاہے سن لیتے ہیں، جو چاہے دیکھ لیتے ہیں، جس قسم کے چاہے کسی کے بارے میں تبصرے کر لیتے ہیں، اور جس قسم کا چاہے ہم کسی کے بعد میں بے لاک بات کر ڈالتے ہیں۔ یہ ہماری وہ آزادی ہے جو آزادی مسجد کے ذریعے ختم کر دی جاتی ہے۔ مسجد میں لا کر انسان کو پابند بنایا جاتا ہے کہ خاموش، مسجد میں آ گیا، ارے آپ کو تعجب ہوگا، علماء بھی متوجہ ہوں اور اس قیمتی بات کو نوٹ کریں کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا یہ اسلامی اراکین اور اسلامی اوامر شرعیہ مہمہ میں سے ایک بہت اہم امر ہے، لیکن امام نے مسجد میں منبر پر بیٹھ گیا اور خطبہ دینے کا آغاز کرنے کے در پہ ہے، آپ کا پڑوسی کوئی غلط کام کر رہا ہے، آپ اس کو بھی نہیں کہہ سکتے کہ بند ہو جا۔ حدیث میں آیا اذا قلت لصاحبك انصت فقد لغوت والامام يخطب، کہ امام خطبہ دے رہا ہے، اس وقت اگر آپ نے اپنے ساتھی کو یہ نہیں کہا کہ خاموش ہو جاؤ تو آپ نے لغو کام کیا۔ حالانکہ کسی کو اچھی بات کا حکم دینا، برائی سے روکنا کتنا بڑا ثواب ہے۔ پتہ یہ چلا کہ مسجد انسان کے ذہن کو پابند بناتی ہے، انسان کے ذہن کو بہت زیادہ راحت والا بناتی ہے، اور اسی لیے میں آپ کو کہوں عجیب اتفاق ہے، یعنی ہماری نظروں میں اتفاق ہے، خدا تعالیٰ کی طرف سے تو مقدر اور مقرر طے شدہ بات تھی کہ دنیا میں علی سبیل العموم سب سے پہلا گھر مسجد کی شکل میں بنایا گیا، اور مدینہ منورہ میں سلطنت اسلامیہ کے قیام سے پہلے سب سے پہلی جس چیز کی بنیاد ڈالی گئی وہ مسجد کی بنیاد تھی، علی سبیل الخصوص، تو علی سبیل العموم سب سے پہلے مسجد، اور کمال کا کام کر دیا ہے۔ اور دو ٹوک زبردست قیمتی بات کہی علامہ محائمی رحمت اللہ تعالی علیہ نے، تعجب میں پڑھو گے آپ کہ اللہ پاک نے کعبۃ اللہ کے بنانے کے لیے مکہ کی اسی زمین کا انتخاب کیوں کیا جہاں مکہ بنا ہوا ہے اور جہاں کعبۃ اللہ کا وہ ابھرا ہوا حصہ ہے۔ محائمی جس کی تفسیر کی ایک ایک سطر اور ایک ایک حرف یہ اللہ کی طرف سے الہامی تفسیر ہے، اور تفسیر کے کتب خانے میں کسی بھی تفسیر کو
علی سبیل المجموع کلی طور پر الہامی ہونے کا شرف حاصل نہیں جو علامہ محیمی کی تفسیر کو ہے، اور ہم سب کے لیے ناز و افتخار کی بات ہے کہ وہ علامہ محیمی بمبئی کے ماہم میں آرام فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس ملک کو کیسی دولت سے نوازا، وہ کہتے ہیں کہ اللہ چاہتا تو جیسے پہلا منشیہ حضرت آدم علیہ السلام کو اس زمانے کے ہندوستان میں یعنی شری لنکا میں اتارا، تو ایسے ہی اللہ چاہتا تو سب سے پہلا گھر عبادت کے لیے ہندوستان میں بناتا، پڑوس میں بناتا، کسی بھی جگہ بناتا، لیکن مکہ میں کیوں بنایا اور اسی جگہ پر کعبہ کیوں بنایا؟ وہ فرماتے ہیں جب اللہ پاک نے سب سے پہلے آسمانوں اور زمینوں کو وجود سے ظہور میں آنے کی دعوت پیش کی، یہ علماء کے لیے ایک اصطلاح ہے، وہ اس پر سوچیں گے کہ اللہ کے علم میں آسمان اور زمین موجود تھے، اب اس کو ظہور میں لانے کے لیے جب اللہ پاک نے فرمایا ائتیا طوعا او کرہا، یہ آسمانوں اور زمینوں بن جاؤ چاہے تمہاری مرضی ہو نہ ہو، مرضی تو میری چلے گی۔ قالتا، آسمانوں اور زمینوں نے کہا تھا اتینا طائعین، ہم خوشی خوشی آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ فقضاہن سبع سماوات فی یومین، اللہ پاک نے ساتوں آسمان کو 2 دن میں بنائے اور باقی زمین، حیوانات وغیرہ وغیرہ بنانے میں 5 دن لیے۔ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش۔ اس سے بھی ایک سبق میں آپ کو دے دوں، مفسرین نے لکھا ہے اللہ چاہتا تو آسمان و زمینوں کو ایک لمحے میں بنا دیتا، 1 سیکنڈ میں بنا دیتا، لیکن مفسرین کے الفاظ ہیں والعدول عنہ کہ اللہ پاک نے 1 سیکنڈ میں بنانے کے بجائے 6 دن پوری مخلوق کو بنانے میں لگائے، لتعلیم خلقہ التثبت والتأنی، وہ اپنی مخلوق کو یہ سکھانا چاہتا ہے کہ میں احکم الحاکمین، میں قادر مطلق، میں کن فیکون کا مالک، لیکن میں نے زمین و آسمانوں کے بنانے میں گھائی نہیں کی، تو تم بھی اپنی زندگی کا کوئی فیصلہ کرنے میں گھائی مت کرنا، جلد بازی مت کرنا۔ اسلام ہمیں جوش نہیں، ہمیں ہوش سکھاتا ہے۔ اسلام نے ہمیں جوش نہیں ہوش سکھلایا ہے۔ کوئی بھی فیصلہ ہمیں سوچ سمجھ کر کرنا چاہیے۔ زندگی میں صرف 3 کام ایسے ہیں جو جلدی کر دیے جاتے ہیں، جن میں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ نماز کا وقت ہو جائے تو نماز پڑھنے میں، لڑکا لڑکی بالغ ہو جائے تو ان کی شادیاں کرانے میں، اور جنازہ تیار ہو جائے، غسل وغیرہ کفن دفن کا انتظام ہو جائے تو پھر فلاں آ رہا ہے اور فلاں جا رہا ہے، چہرہ دکھانا باقی ہے، یہ کرنا باقی ہے، یہ سب غلط رسومات ہے۔ مسجد بننے سے بہت بڑا فائدہ یہ بھی ہوتا ہے، سن لو، کہ مساجد کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہدایت کے چشمے بہاتا ہے۔ میری وہ بات رہ جائے گی، پھر میں اس پر آتا ہوں کہ سب سے پہلے اللہ پاک نے جب فرمایا اے زمینوں اور آسمانوں بن جاؤ، تو علامہ محیمی نے احادیث کی روشنی میں لکھا کہ اولین لبیک کہنے والا ٹکڑا کہ میں وجود میں تھا، اب میں ظہور میں آ رہا ہوں اور زمین بن رہا ہوں، وہ ٹکڑا تھا جہاں اس وقت کعبہ بنا ہوا ہے۔ اور وہ لکھتے ہیں کہ اس نے سب سے پہلے، میں ایک بات سنانے جا رہا ہوں آگے، کہ اس ٹکڑے نے سب سے پہلے لبیک کہا تو اللہ نے پوری دنیا کا مرجع، ماوا اور ملجا اور قرآن کی زبان میں مثابۃ للناس اس ٹکڑے کو بنایا کہ تو نے میرے حکم پر سب سے پہلے لبیک کہا، تو میں تجھے یہ شرف دیتا ہوں کہ آج اب پوری دنیا کے لوگ تیری ہی طرف رجوع کریں گے، دیوانہ وار تیرے پاس آئیں گے، پوری دنیا کا تو قبلہ بنے گا۔ علماء نے اس بات کی روشنی میں لکھا کہ اللہ کے حکم پر، حی علی الصلاح حی علی الفلاح پر، گاؤں میں سب سے پہلے جو لبیک کہتا ہے اللہ اس کو مرجع خلائق بنا دیتے۔ اللہ رب العزت اس کو دنیا کا ماوا و ملجا، مقبولیت، شہرت،
محبوبیت نصیب فرماتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العزت کسی کی محنت کو ضائع نہیں کرتا۔ اس نے زمین کی محنت کو جب اس نے لبیک کہہ دیا میں حاضر ہوں میرے رب، اس کو کعبہ بنایا۔ اور آگے بعد علماء بصیرت و معرفت نے تو لکھا کہ اس ٹکڑے کے سب سے پہلے، سنیے گا، سب سے پہلے لبیک کہنے کی بنیاد پر اللہ نے وہاں کعبہ بنا کر اس کو محبت وحی اور مرکز انوار و تجلیات اور مرکز ہدایت و برکت بنایا۔ آپ سر دھلتے رہ جاؤ گے، علماء نے لکھا کہ جو لوگ خدا کے احکام پر لبیک کہتے ہیں اللہ ان کے قلوب پر علوم کا القاء فرماتا ہے، اور اللہ رب العزت ان کو ہدایت کے چشمے بناتا ہے۔ اللہ ان کی زندگی کو خود کے لیے تو صحیح لیکن لوگوں کے لیے برکت کا سامان بناتا ہے۔ یہ مسجد ہے میرے بھائیوں، جس علاقے میں مسجد بن جاتی ہے سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہے اس علاقے سے شیاطین بھاگ جاتے ہیں۔ ہاں، اس کی وجہ کیا ہے؟ ابھی گزشتہ اتوار کو میں بڑودہ، سننے کے قابل بات ہے، ہمارے ایک دوست کی بیٹی کے نکاح کے سلسلے میں گیا۔ میں جب وہاں سے رخصت ہو رہا تھا تو مجھے کچھ حاجت پیش آئی پیشاب پانی کرنے کی، تو میں قریب میں ایک مسجد میں چلا گیا اور میں نے پیشاب پانی کرنے کے بعد فوراً وضو کر لیا، حالانکہ مجھے تو سفر کرنا تھا۔ تو وہ ہمارا ایک بیپاری دوست ہے، اس نے مجھے پوچھا کہ مفتی صاحب آپ کو تو گاڑی میں بیٹھ کر جانا ہے، آپ نے وضو کیوں کیا؟ میں آپ کو کچھ سمجھانا چاہ رہا ہوں، ذرا توجہ دیں۔ میں نے کہا دیکھو بھائی، باوضو رہنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ شیطان قریب نہیں آتا۔ کیوں؟ باوضو رہنے سے فرشتے اپنے چاروں طرف رہتے ہو۔ میرے نوجوان بھائیوں، وضو کی عادت ڈالو، ہمیشہ باوضو رہو، پیشاب پانی میں احتیاط کرو۔ قبر میں سنگین عذاب پیشاب کے چھینٹے سے نہ بچنے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اللہ کے واسطے کھڑے کھڑے پیشاب کرنا بند کرو، اور اللہ کے واسطے پانی کے استعمال کو چھوڑنا بند کرو۔ اچھا پانی استعمال کرو، استنجا ڈھنگ سے کرو، اس لیے کہ استنجا ڈھنگ سے کرنا یہ نماز کی پہلی سیڑھی ہے۔ اگر استنجا ڈھنگ سے کیا تو وضو ٹھیک ہوگا، اور وضو ٹھیک ہوگا تو نماز صحیح ہوگی، اور نماز صحیح ہوگی تو زندگیاں سدھریں گی۔ تو باوضو رہنے کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہے کہ چاروں طرف فرشتے رہتے ہیں۔ ارے میں ایک عجیب بات سناؤں، ابو داؤد شریف کی ایک حدیث میں تو آیا کہ جب تم میں سے کوئی شخص کسی بیمار کی عیادت کے لیے جائے تو وضو کر کے جائے۔ سب لوگ شاید علماء کرام کے علاوہ پہلی دفعہ یہ بات سن رہے ہوں گے۔ حضرات علماء تو جانتے ہی ہیں کہ عیادت کے لیے وضو کر کے جانے کا کیا راز۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو فلسفر اسلام ہے، انہوں نے کھولا کہ مریض کی عیادت کے وقت دعا دی جاتی ہے، اور جو دعا باوضو ہو کر کی جاتی ہے اسرع اجابت، وہ جلدی جلدی قبول ہو جاتی ہے۔ کتنی زبردست ہمارے آقا نے بات فرمائی۔ سوتے وقت وضو کر کے سوؤ گے تو شیطانی خیالات سے بچو گے، ڈراؤنے مناظر کو خواب میں دیکھنے سے بچو گے، تو وضو کی عادت ڈالو۔ اب جب وضو کی برکت سے فرشتے چاروں طرف رہتے ہیں تو مسجد کے بارے میں تو آیا فی بیوت، کوئی یہ نہ سمجھے کہ فی بیت، وہاں ان اول بیت آیا، لیکن یہاں علی سبیل العموم فرمایا فی بیوت، ایسی مسجدیں جنہیں اللہ نے بلند کرنے کا حکم دیا، جس میں ذکر اللہ ہوتا ہے اور فرشتوں کے ذریعے وہ مسجدیں آباد رہتی ہیں۔ صبح و شام اس میں لوگ تسبیح پڑھتے ہیں، نماز صلات ذکر کا اہتمام کرتے ہیں۔ ظاہر بات ہے کہ جب فرشتے ہی فرشتے حاضر ہوں گے نا تو شیاطین آتے ہی نہیں۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ غزوہ بدر میں شیطان بڑی ڈینگ ڈانگ کے ساتھ تیار ہوا اور کفار مکہ کے ساتھ نکلا، لیکن قرآن مجید کہتا ہے وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ نَكَصَ عَلَى عَقِبَيْهِ وَقَالَ
انی بریء منکم انی اری ما لا ترون انی اخاف اللہ۔ اس وقت کو یاد کرو جب شیطان نے ان کے اعمال ان کی نگاہوں میں مزین کر کے بتایا تھا۔ ہمارے ملک کے حالات کو بھی اس پر منطبق کرو کہ آج سے اب کوئی تمہارے اوپر غالب نہیں آ سکتا، مسلمانوں کا نام و نشان میں مٹوا دوں گا، مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے نابود کر دوں گا، اور میں تمہیں ہمیشہ پناہ دینے والا بھی، میں تمہارا پڑوسی بھی، تمہارے ساتھ رہنے والا بھی۔ ہاں بہت سے شیطان یہ کہہ رہے ہیں، اور ایک بڑا شیطان تو یہ نعرے لگا ہی رہا ہے، سمجھ کے چلے جاؤ۔ فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ، جب مسلمانوں کا لشکر اور اہل کفر کا لشکر آمنے سامنے ہوا تو وہ وعدہ کرنے والا ہی نکسا علی عقبیہ، اپنی ایڑی کے بل پیچھے گیا اور کہنے لگا میرا تم سے کوئی لینا دینا نہیں، میں جانتا ہی نہیں تم کو۔ ارے صاحب اتنے بڑے بڑے وعدے کیے تھے کہ سامنے کے لشکر میں مجھے وہ فرشتے نظر آتے ہیں جو تمہیں نظر نہیں آتے، اور مجھے اس لیے نظر آتے ہیں کہ میں ان کے محلے میں رہ کر آیا ہوں۔ یہ میں حاشیہ پڑھا رہا ہوں کہ میں ان کے محلے میں رہ کر آیا، میں انہیں پہچانتا ہوں۔ اس سے کیا سمجھ میں آیا کہ جہاں فرشتے ہوتے ہیں وہاں سے ابلیس لعین بھی دم دبا کر بھاگتا ہے۔ کتنی بڑی نعمت ہے آپ کے علاقے کے لیے کہ مسجد بن رہی ہے، گویا شیاطین الانس والجن دونوں کو بھگانے کا انتظام ہو رہا ہے۔ کتنی بڑی نعمت ہو گئی، یہی کافی ہے۔ اور جو لوگ مسجدوں کو آباد کرتے ہیں ان کے لیے ہدایت یافتہ ہونے کی قرآن کریم نے بشارت دے دی کہ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ۔ یہ گویا اب میں آپ کو دوسرے انداز میں سمجھاؤں، یہاں مسجد بننا گویا ایک ٹاور لگنا ہے، یہاں موبائل کا ٹاور، اور یہ ٹاور مین پاور ہاؤس جو مکہ مکرمہ میں ہے اس سے کنیکٹ ہوگا، اس سے کنیکٹ ہوگا۔ لیکن یہ ٹاور ایسا نہیں بنے گا کہ جتنے زیادہ یوزر ہوں گے اتنا وہ ٹاور کمزور ہو جائے گا۔ نہیں، یہ ٹاور تو اور عجیب ہے کہ اس کو جتنا استعمال کر، کیوں؟ اس کی کیپیسٹی، اس کی ویلیڈیٹی اور اس کے اندر کی کاریہ क्षमता اور اس کا پاور وہ ہے جو قرآن کریم نے خود بیان فرمایا ھدی للعالمین۔ یہ اس کی کیپیسٹی ہے کہ اس میں تمام جہان والوں کے لیے ہدایت۔ مکہ مکرمہ میں بنے ہوئے کعبۃ اللہ میں، اب اس کعبہ سے یہاں جو ٹاور انشاءاللہ بنے گا اس کو سپلائی ہوگی ہدایت، اور اس کو سپلائی ہوگی برکت۔ برکت کی ضرورت ہماری زندگی کے ہر کام میں پڑتی ہے، زندگی میں بھی، رزق میں بھی، تندرستی میں بھی، آل اولاد میں بھی، سب میں۔ اب آپ بولو گے برکت کا کیا مطلب؟ سمجھا دیتا ہوں۔ برکت کا مطلب یہ ہے کسی نعمت کا لمبے زمانے تک چلنا۔ مولانا صوبہ مہاراشٹر کے مائے ناز ادیب ہیں، میرے پاس ان کے لیے جملے نہیں ہیں، اللہ پاک ان کی توجہات اس صوبے کے لیے جاری اور ساری رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے مولانا کی عمر میں صحت و عافیت سے برکت نصیب فرما کر ان کے افادات و افاضات کو جاری و ساری رکھے۔ تو مولانا ضرور تائید فرمائیں گے کہ یہ برکت کا لفظ برک الجبل سے نکلا ہے۔ جبل، اونٹ جب بیٹھ جاتا ہے، بروق الجمل، تو اونٹ پھر جلدی اٹھتا نہیں ہے۔ اردو میں بھی کہاوت ہے کہ نہ جانے اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا، مطلب جناب بیٹھ گئے تو بیٹھ گئے۔ وہ حضرت داغ کا ایک شعر ہے، حضرت داغ جہاں بیٹھے بس وہیں کے ہو ہی ہے، اب اٹھیں گے نہیں ہو۔ ہاں تو اونٹ کا بیٹھ، اونٹ چلتا ہے تو پھر چلتا ہی رہتا ہے، برسا برس تک چلتا ہے، بیٹھتا ہی نہیں، اور بیٹھتا ہے تو جلدی اٹھتا نہیں۔ تو کسی نعمت کے آنے کے بعد اس کا بیٹھ جانا، اس کا ختم نہ ہونا، اس لیے اس کو برکت کہتے ہیں۔ اور یہ راز ہمیں مسجد نبوی کے امام اور میرے استاد شیخ علی ابن عبد الرحمن الحذیفی نے سمجھایا تھا سبق میں، بہت قیمتی بات سمجھائی تھی۔
اور پھر میں نے حضرت مدنی کے ملفوظات میں پڑھا کہ حضرت مدنی سے کسی نے پوچھا تھا رحمت اللہ تعالی علیہ کہ حضرت یہ برکت برکت کے جملے بہت سنتے ہیں آپ لوگوں کے بیانوں میں، ذرا سمجھاؤ برکت کسے کہتے ہیں؟ حضرت نے کہا میرے گھر کے پیچھے ایک موٹر ہے پانی کی، وہ میں تم کو دکھاتا ہوں۔ وہ موٹر دکھائی اور فرمایا 30 سال سے میرے دادا کے زمانے سے یہ موٹر ہے، آج تک اس میں 1 روپیے کا خرچہ نہیں آیا، یہ ہے برکت۔ سمجھا؟ گویا وہی برکت الجمل، وہ موٹر بیٹھ گئی سو بیٹھ گئی۔ یہ برکتیں آپ کو مسجد سے ملیں گی۔ تو لو اب برکت کے تعویذ بنانے کے لیے ادھر ادھر بھاگتے نہیں، یہ کیا مصیبت ہے یار، یہ تعویذ اللہ جانے کہاں سے آ گیا۔ محبت پیدا کرنے کے لیے تعویذ، جس مولوی سے تعویذ لیتے ہو اسی کو پوچھو کہ تیری بیوی تجھ سے کتنی، وہ کوئی جھگڑوں کا شکار ہوتا ہے، اسی کے گھر میں جھگڑے کرتے ہیں۔ جس مولوی سے، جس جانتے اور عامل سے تم لوگ برکت کا تعویذ لینے جاتے ہو اسی کو پوچھو مولانا کیا حال ہے، تب بس حال بے حال ہے، دعا کیجئے اللہ تعالیٰ حال کو قابل قال بنا دے۔ ارے اس نے تعویذ کی دکان ہی اس لیے کھولی ہے کہ اس کو برکت نہیں ہے، یہ تعویذوں سے برکت ہوتی تو سب سے پہلے اسی کے گھر میں ہو جاتی۔ یہ کیا مصیبت مچا رکھی ہے میرے بہت پیارے بھائیوں، اور آپ لوگوں کو تو میں سلام کرتا ہوں، میواتیوں کو تو واقعی دل سے سلام کرتا ہوں، اس لیے کہ آج مولانا میں جب دوپہر میں آ رہا تھا یہاں تو قصص النبیین کی ایک عبارت میرے ذہن میں آئی۔ مولانا کے جو استاد تھے مولانا علی میاں صاحب، حضرت نے میواتیوں کو یہ لفظ شاید کبھی سننے کو نہیں ملے گا جو میں لفظ سناتا ہوں آپ کو، کہ قصص میں مولانا علی میاں صاحب نے ایک سبق چھیڑا ہے کہ لماذا اختار اللہ جزیرۃ العرب لبعثۃ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، کہ اللہ تعالیٰ نے جزیرۃ العرب کو ہی حضور کی بعثت کے لیے کیوں چنا، وہ وغیرہ وغیرہ ہے۔ اب 10 بجنے کے قریب جا رہے، خدا کرے کہ گھڑی اٹک جائے ورنہ مضمون بہت اچھا چھڑ گیا۔ میں اب یہ بولتا ہوں کیا بات تھی کہ مولانا الیاس صاحب نے اپنی محنت کے لیے میواتیوں کو چنا؟ کوئی تو بات ہوگی، کوئی تو بات ہوگی تم لوگوں میں۔ خدا اپنے باپ داداؤں کی نسبتوں کی لاج رکھو، اللہ کے واسطے جس ایمان و یقین کو تم نے نظام الدین کی 4 دیواری میں بیٹھ کر الیاس کاندلوی کے کندھے سے کندھا ملا کر اور یوسف کاندلوی کو تقویت دے کر اور انعام الحسن کاندلوی کی دعاؤں پر آمین کہہ کر اس ایمان و یقین کی فضاؤں کو جو تم نے بام عروج تک پہنچایا، خدا را اس زمانے کے میواتی جوان اس کو برباد نہ کریں۔ اللہ کے واسطے اس کو یاد کرو کہ نظام الدین سے تمہاری ہی قوم کے ذریعے پوری دنیا میں یہ دعوت کا کام چلا اور ایمان و یقین کی مضبوطی لوگوں کو حاصل ہوئی، اور مولانا کی محنتوں پر سب سے پہلے لبیک کہنے والی آپ کی قوم تھی۔ میں نیک فالی لیتا ہوں اور آپ کے باپ داداؤں کو سلام کرتا ہوں کہ انہوں نے مولانا کی محنتوں کو ضائع نہیں کیا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ بھی اس مسجد کے بننے بنانے کو ضائع نہیں ہونے دیں گے۔ اپنی عمر کو غنیمت سمجھو اور مکاتب کو مضبوط کرو، نسلیں تباہ ہونے کے در پہ ہیں۔ مولانا کے پاس بھی وقت نہیں تھا، میرے پاس بھی نہیں، ورنہ کھولتا کہ بھارت کا مسلمان اب مطمئن ہو کر ہرگز نہ بیٹھے۔ ایسا مت سمجھو کہ کریمنل رائٹس اور قومی طوفان بند ہو گئے تو ہندوستان اب خطرے سے باہر ہے، نہیں، زیر زمین بیٹھ کر ہمارے نشیمن کو تباہ و برباد کرنے کے پلان بنائے جا چکے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم الی آخر الآیہ، لیکن اللہ اتمام نور خداوندی کے لیے ہمیں قبول کر لے، یہ سعادت کی بات ہے، اور یہ تب ہوگا جب ہم اپنی نسلوں کی حفاظت کریں گے۔ نئی تعلیمی پالیسی پر میں اصل میں کچھ آج بولنا چاہتا تھا، لیکن پتہ نہیں کہ مجھے ہمارے بیٹے مولوی عبدالغفار نے کہا تھا 9:15 بجے تجھے بٹھائیں گے، انہوں نے جلسہ ہی جلدی شروع نہیں کیا، خدا بہتر جانے وجہ کیا ہوگی، بہرحال کوئی انتظامی وجہ نہیں ہوگی۔ میں خود ان کی طرف سے معذرت کر لیتا ہوں، باپ وہی ہوتا ہے جو بیٹے کے سر پر ہاتھ پھیرا دیتا ہے، وہ غلط بھی کرے تو غلط تو نہیں ہوا ہے،
لیکن کوئی رموز مملکت خیشرہ خسرواں ملا ہے. یہ بیچارے میرے پیچھے اتنے لگے تھے یہ دونوں بیٹے ہمارے، اور پیچھے سے یہ فاروق کا سپورٹ لگ رہا تھا، اور پھر یہ میرے پاس آتے رہے. یہ ان لوگوں کو، ہمارے بچوں کو ان کی بستی کی فکر ہے. آج صبح یہ بولے منیر مجھے وہاں میرے کمرے میں بیٹھ کر کہہ رہے تھے کہ مولانا ہم لوگوں کو بڑی فکر ہے کہ ہمارے گاؤں میں سے جہالت دور ہو. ارے میواتی قوم کے برادرو، تم نے تو دنیا میں جہالت کو ختم کرنے کا بیڑا اٹھا کر، تم نے تو بزرگوں کو تائید و تقویت بخش کر بہت کام کیا ہے. کیوں ابھی ہم لوگ جہالت میں پڑے ہوئے ہیں؟ نہیں، ہماری دعوت و تبلیغ کا مرکزی مقصد نسلوں کی حفاظت ہے، یاد رکھنا. اور نسل بچے گی تو فصل کٹے گی، نسل نہیں بچی تو اچھی فصل کی کوئی امید نہیں. اللہ بہت مبارک فرمائے، مکاتب کو مضبوط کرو. میں مبارکباد پیش کرتا ہوں ہمارے اس بھائی کو جنہوں نے مسجد بنانے کے لیے پہلے منزلے کے لیے تو فکر کر لی اور انتظام کیا، لیکن اب دوسرے منزلے کے لیے محنت کرنی ہے. اپنے پاس زیادہ وقت نہیں ہے. دوسرے منزلے کا خرچہ کتنا ہے؟ وہ کہاں ہے؟ وہ انجینئر صاحب آنے والے ہیں جی. دوسرے منزلے کا خرچہ 30 لاکھ روپے ہے. تو ایک منٹ، تو انجینئر صاحب ایک مسلح کا خرچہ اپنا اپروکسیمیٹلی کتنا ہوگا؟ 21,500 روپے ایک مسلح کا خرچہ، یعنی ایک نماز پڑھنے والے کا. تو ہم میں سے کچھ لوگ کھڑے ہو جائیں جو 3-4 بھائی مل کر بھی، ارے 4 بھائی ایک گھر میں ہوں تو 5-5 ہزار روپے. اور مجھے تو ہمارے بیٹوں نے سنایا، عبد الغفار نے اور منیر نے، کہ اس گاؤں کی عورتوں نے تو ماشاءاللہ قربانیاں دینے کا پورا ثبوت کیا ہے، مظاہرہ کیا. جلدی جلدی کھڑے ہو جاؤ، کون کتنا مسلح لکھوا رہا ہے؟ ہماری خواتین بھی اوپر بیٹھی ہیں، ان کے شوہر، ان کے بھائی، ان کے بیٹے یہاں بیٹھے ہوں، موبائل چالو کریں تو ابھی انشاءاللہ ان کی خواتین کے فون آنا شروع ہو جائیں گے. اجازت ہے اب آپ کو کھڑے ہو